باقی آپ لا إله إلا الله محمد رسول الله. پلک چمکنے کا ٹائم نہیں دیا جاتا ہے. میں صرف ایک منٹ کے اندر ایک بڑا پیارا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اور اپنی بات کو سمیٹوں. اگر آپ کی درگاہ میں یہ ضرورت حاصل ہونے لگی. یہاں پر کے بہت بڑے آپ کے بچی ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے. میرے گھر کے اندر میری ایک بیٹی تھی اور اس بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں اس بیٹی کو خواب میں دیکھوں. سب سے بہت بڑے عالم کے امام سے آپ نے دیکھتی ہے اس کی وجہ خوبصورت ہونٹ کو, ان خوبصورت ہونٹوں کو مٹی میں کیڑوں نے کھا لیا ہے اور اس کے منہ کے اندر اژدہا سانپ داخل ہوتا ہے اور وہ شرمگاہ کے راستے سے نکل جاتا ہے. اسی طریقے سے شرمگاہ کے راستے سے سانپ داخل ہوتا ہے تو وہ منہ سے جا کر کے نکلتا ہے. اس نے بیٹی کو اس عذاب کے اندر دیکھا. دیکھنے کے بعد یہ نیند سے بیدار ہوئی. صبح کو حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچی.
آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں ہم آپ کو یہ بالکل عیدگاہ چوک پہنچ کی تصویریں دکھا رہے ہیں کہ ڈی ڈی سی میڈم عتیقہ جان کا نماز جنازہ جو ہے وہ یہاں پہ ابھی کچھ ہی لمحوں میں جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز جنازہ میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ تصویریں ہم آپ کو براہ راست پونچھ سے دکھا رہے ہیں۔ عیدگاہ کے اندر کے منظر بھی ہم آپ کو ضرور دکھانے کی کوشش کریں گے۔ چلو 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 سفید بناؤ پہلے چلو آگے چلو سارے چلو عیدگاہ کے اندر کے منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہاں سے دونوں دیکھ لو وہاں وہ لوگ یہاں پہنچے ہیں نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے۔ رسول اللہ کے لیے دعا کر کے اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تمام حضرات صفوں میں آ جائیں، سب لوگ جو ہے صفوں میں کھڑے ہو جائیں اور جنازہ جو ہے جنازہ عیدگاہ میں پہنچ چکا ہے۔ تمام حضرات محترمہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ صفوں میں کھڑے ہو جائیں۔ ابھی بھی کافی لوگ پیچھے آ رہے ہیں کیونکہ ٹائمنگ جو ہے دی گئی ہے۔ اور صفوں میں کھڑے ہو جائیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت پیش کی اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس نے بھی نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو یا کہ عورت مگر وہ ہو مومن، تو اللہ پاک فرماتا ہے انہیں اچھی زندگی عطا کریں گے، یعنی ان کی قبر جنت کا باغ بنے گی۔
ہم نے مائی صاحبہ کو بغور قریب سے دیکھا ہے، ان کے گھر میں کئی بار رہا ہوں. آپ تمام حضرات نیچے بیٹھ جائیں اور جوتے اتار کر کے سبھی حضرات بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھ جائیں سبھی حضرات بیٹھ جائیں. ابھی 2:30 بجے نماز ہوگی، ابھی وقت میں گنجائش موجود ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا تھا کہ ان کو ہم نے دیکھا کہ نماز کی پابند اور صبح نماز کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت ان کا معمول تھا. اور قبر کے اندر جب میت کو رکھا جاتا ہے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دائیں جانب سے نماز، بائیں جانب سے روزہ اور پاؤں کی جانب سے اللہ کی راہ میں دیا ہوا اور سر کی جانب سے قرآن آتا ہے. ان تمام چیزوں کو ان کے اندر ہم نے پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں محترمہ عتیقہ جان صاحبہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعجاز صاحب کو ان کے تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہم سب تعزیت پیش کرتے ہیں. آگے سے بیٹھو نا، جگہ پہ ہے، پیچھے بیٹھو، ادھر بیٹھو نا، ادھر دیکھو. خبروں کی مناظات ہوتے ہیں. تمام طرح سے ہماری گزارش ہے کہ ابھی 25 منٹ باقی ہیں. ہماری جنازہ کے وقت جو اعلان ہوا ہے 25 منٹ باقی ہے. علماء کرام کی آگے بیٹھ جاؤ. تمام طرح سے گزارش ہے تو پیچھے کھڑے ہیں آپ بھی بیٹھ جائیں، تو دائیں بائیں کھڑے ہیں آپ بھی سبوں میں آ جائیں. بڑی مہربانی ہوگی آپ سبوں میں آ جائیں تاکہ ماحول جو ہے وہ شانت ہو، وہ جس طرح ڈسٹرب نہ ہو. سبوں میں آ جائیں، سبھی دوست فرما لیں. میں 2 منٹ کے لیے گزارش کرتا ہوں اور سارے آپ ہوگی عیدگاہ جو ہے وہ بچوں سے حکم رکھی ہے. تمام تماشا ووٹر کارڈ لے کے رکھے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں اور مولانا عبد المجید کارڈ صاحب سے شروع سے رسول آئے ہیں جہاں وہ غوثیہ کے امام خطیب ہے. 2 منٹ میں ہم جو اسٹیج کو تعزیت پیش کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین حضرات، کوئی تقریر کا لمبا چوڑا وقت نہیں اور ہم اور آپ محترم جناب MLA حویلی اعجاز احمد جان صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کی نماز جنازہ کی خاطر حاضر ہیں. سب دعا کریں کہ اللہ رب العزت مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے اور درجات کو بلند فرمائے. میں ان کو جب 2007 میں حضرت سعید بابا میرا بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر ایز اے امام و خطیب اور وہاں کے ادارے کے پرنسپل کی حیثیت سے وہاں میری تقرری ہوئی تھی. اس وقت سے جانتا ہوں الحمدللہ نماز کی پابند اور اخلاق بہت بلند اور نظام عمل میں جو سب سے بھاری عمل ہوگا بندے کا وہ اخلاق ہوگا. اور اخلاق کے ساتھ ہی ساتھ سخاوت اور سخی اللہ سے قریب، جنت سے قریب، لوگوں سے قریب اور جہنم سے دور ہے. تو میں کیونکہ تقریر کا وقت نہیں، اپنی طرف سے دارالفیضان مصطفیٰ غوث جامع مسجد کے راضی اعلیٰ محترم الحاج سرفراز احمد قریشی صاحب اور تمام جماعت سنت کی طرف سے اور عوام سنت کی طرف سے محترم جناب MLA اعجاز احمد جان صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ کے ساتھ ہم برابر کے غم کے شریک ہیں اور ہم تعریف کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ مرحومہ کو بخش دے. ماں کا بڑا بلند سایہ ہے اور بڑی بلند رحمت چاہیے، لیکن بات ایک ہی ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. اور ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کی چاہا، بلبلیں اڑ جائیں گی اور سونا چمن رہ جائے گا.
مولانا سید شاہد حسین بخاری صاحب امام خطیب جامع تشریف نورانی آلاپور منڈی تشریف لا رہے ہیں. 2 منٹ میں آپ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وعلیہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. آج کا یہ سانحہ جو ہمارے نہایت محترم MLA حویلی اعجاز احمد جان صاحب کی والدہ محترمہ عتیقہ جان صاحبہ آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہی ہیں. میں اپنی طرف سے اور تمام اپنے علاقہ تحصیل منڈی کی طرف سے اپنے ادارے کی طرف سے اور تمام عوام اہل سنت کی طرف سے تعزیت پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ کی حتمی مغفرت فرمائے, ان کے حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, سیئات سے درگزر فرمائے اور ان کے جملہ پسماندگان بشمول محترم اعجاز احمد جان صاحب, ریاض احمد جان صاحب اور دیگر جتنے بھی پسماندگان ہیں ان کے اہل خانہ اور ان کے چاہنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں ایمان کے ساتھ زندہ رہیں, عمل کے ساتھ زندہ رہیں, اور جب ہم سب کو دین ہوتا ہے تو اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. السلام علیکم. حضرت مولانا مفتی محمد شاہ اللہ خان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں. 2 منٹ میں آپ کی طرف سے تعزیت سے دوں. نحمده ونصلي على حبيبه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. ایک بار دوسرے بات کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. موت سے کس کو رشتہ ہے, موت سے کس کو رشتہ ہے. آج تم کل ہماری باری ہے. نہایت ہی جس کا حکام ہے آج ہم اور آپ ایک ایسی شخصیت کی نماز جنازہ میں حاضر ہیں جو ہمارے تحصیل حویلی کے MLA اعجاز احمد جان صاحب کی والدہ مرحومہ, جن کی ساری زندگی آپ لوگوں کے سامنے رہی, کوئی کسی تبصرے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. بہت ہی نیک سیرت, اور بڑی بات یہ ہے کہ بڑے گھر میں ہو کر اس کے باوجود بھی صوم و صلاۃ اور اسلامی امور کی پابند, یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حسن سلوک بالناس اور تمام ہی امور دنیا کو انجام دینے اور ان کو پورا کرنے کے سلسلے میں محترمہ مرحومہ عتیقہ جان صاحبہ کی حتمی بخشش کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صدر جمیل عطا کرے. اس موقع پر میں بھی اپنے محترم MLA اعجاز جان صاحب سے دلی طور پر تعزیت کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ رب الجلال ہم سب کی دعاؤں کو آپ کی والدہ مرحومہ کی نجات و بخشش کا ذریعہ بنائے اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف 8 سے 9 منٹ ہمارے پاس باقی بچے ہیں اور ہمارے کرام دور دراز سے تشریف لائے, لیکن متفقہ طور پر سب کی طرف سے خطیب اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب قبلہ اب آپ کے روبرو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كل نفس ذائقة الموت. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. حضرات گرامی, چند باتیں ہم کرنے سے قبل تمہاری عقیدت اور جذبہ احترام کے ساتھ حضور نبی اکرم مجسم سید عالم فخر آدم بنی آدم جناب محمد عربی ارواح صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آدھی آئی ہندوستان پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور طیب آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیہ وسلم. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. حضرت علی وقار کی تفصیلی کچھ کرنے کا وقت نہیں ہے. آج نہایت افسوس کے ساتھ اور نہایت دکھ کے ساتھ
آپ تمام حضرات کو پتا ہے کہ ہمارے محترم MLA اعجاز خان صاحب کی والدہ مرحومہ منصورہ اللہ کو پیاری ہو گئی. ہماری کرم نظر کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حتمی مغفرت اور بخشش فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے. برادران محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے اور خدائے قدوس کا بنایا ہوا یہ قانون ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے آخرکار یہ دنیا چھوڑ کر کے اسے دوسری ایک دنیا کے اندر جانا ہے. اور رب کا قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اور آقا کریم اسلام ارشاد فرماتے ہیں کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ تم سب کی اصل مٹی سے ہے، تم سب کی اصل حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے. اور پھر رب قدوس ارشاد فرماتا ہے پھر ہم تمہیں مٹی میں لے کر کے جائیں گے اور پھر تمہیں ایک اور زندگی عطا فرمائیں گے. جن چیزوں کے اوپر ایمان ضروری ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے بعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک زندگی عطا فرمائے گا. اب دو زندگیاں ہیں، ایک وہ زندگی جو بہت بڑی مختصر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا کے اندر عطا کی ہے، جس کے آنے کا وقت بھی متعین ہے، جانے کا وقت بھی متعین ہے. یعنی ایک لمحہ اس سے بڑھ کر کے انسان زندگی نہیں گزار سکتا اور ایک لمحہ پہلے موت آ جائے ایسا بھی نہیں ہو سکتا. یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے. اور پھر ایک وہ زندگی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد عطا فرماتا ہے. اس کی شروعات تو ہے لیکن اس کا اختتام نہیں، اور وہ زندگی بہت طویل ترین زندگی ہے. اللہ کو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اور نہ وہ اس کا کوئی انتہا نہیں، ابتدا تو ہے انتہا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے یہ اسی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اسی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اسی زندگی کے اندر عیش و عشرت کے ساتھ اپنے ایام گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مختصر سی زندگی دی ہے، جس کی حقیقت نبی پاک علیہ السلام نے یوں بیان فرمائی اعمار امتی ما بین 60 الی 70 اور کما قال علیہ السلام، کہ عام طور پر میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہوں گی اور پھر اس کے بعد 60-70 سال کے درمیان اب اس سے زیادہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زندگی عطا فرما دے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عطیہ ہے اور پھر اس دنیا سے چلا جانا ہے. حضرت گرامی مقدار، اب جو اگلی دنیا ہے وہاں نہ تو رشوت کام آئے گی، نہ تو تصرف کام آئے گی، وہاں نہ کسی کی سفارش کام آئے گی. اس دنیا کے اندر ہمیں کیا چیز کام آنے والی ہے اور اس حیات کے اندر کیا چیز کام آنے والی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الذی خلق الحیات الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے کہ تم نے اچھے عمل کرنے والے کون ہیں. یعنی دنیا کے اندر جس نے بھی اچھے عمل کیے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ اور اس کی جزا اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا. حضرت گرامی وقار، یہ جو مختصر سی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس مختصر سی زندگی میں اگر ہمارا ایمان صحیح ہوا، ہمارا عقیدہ صحیح ہوا اور صحت ایمان کے بعد اگر ہم نے نیک عمل کیے تو پھر اگلی دنیا ہماری بڑی آسان ہو جائے گی. حضرات گرامی وقار، پھر وہ جو اگلی دنیا ہے اس کے اندر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کیا فرماتے ہیں؟ یہ قبر کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران، یا تو یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک بات ہے. یہ جنت کا باغ کس کے لیے ہے اور جہنم کا گڑھا کس کے لیے ہے؟ تو میں آپ سے عرض کروں حضرت جبریل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور کہا جبریل جاؤ جنت کو دیکھ کر کے آؤ اور جہنم کو دیکھ کر کے آؤ. جبریل امین گئے اور انہوں نے جا کر کے جنت کو دیکھا اور جہنم کو دیکھا اور واپس آ کر کے یہ عرض کیا مولا کریم جہنم کو میں نے ایسے عذاب جہنم کے اندر دیکھے ہیں اور جنت کی ایسی بہاریں دیکھی ہیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان جب اسے پتا چلے گا کہ جنت کی بہاریں ایسی ہیں اور جہنم کا عذاب ایسا ہے تو کوئی آدمی ایسا کام نہیں کرے گا جو انسان کو جنت سے روک دے اور کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو انسان کو جہنم کا حقدار بنا دے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل اب جاؤ دیکھ کر کے واپس آؤ. گئے اور جبریل واپس آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے
रोने लगे, कहा मौला करीम मैंने जहन्नम को जन्नत को देखा, अब मेरा तासुर ये है कि कोई आदमी जहन्नम से बच नहीं सकेगा और जन्नत के अंदर जा नहीं सकेगा मगर जिसे तू चाहे। कहा जिब्रील क्या देखा? कहा मैंने देखा कि जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने मुसीबतों के दरमियान लपेट के रखा है और जहन्नम को अल्लाह तबारक व तआला ने लज्जतों के दरमियान लपेट करके रखा है। आप जरा देखें कि जितने भी जन्नत के अंदर ले जाने वाले अमल हैं वो सारे के सारे उनमें कुछ न कुछ दुख तकलीफ जरूर होती है। आप देखिए बंदा नमाज पढ़ता है, आज का सर्दियों का मौसम है, वुजू करना कितना दुश्वार होता है, आपका कारोबार आपकी मुलाजमत कई चीजें छोड़नी पड़ती है, मस्जिद के अंदर आना पड़ता है, रोजा सुबह से शाम तक भूखा रहना पड़ता है, ज़कात के अंदर अच्छा खासा अमाउंट इंसान को निकालना पड़ता है, हज के अंदर अच्छी खासी अपना वक्त भी देना पड़ता है, सेहत की भी पैसे की भी जरूरत है, तब जाकर के हज होता है। इसी तरह नेकी के काम जितने हैं उनके अंदर दुश्वारी भी है, लेकिन ये सारी दुश्वारियां ऐसी हैं जो इंसान के लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देती हैं। और इसी तरीके से गुनाहों की आप सारी की सारी फहरिस्त देखें, दुनिया का कोई गुनाह ऐसा नहीं जिस गुनाह के अंदर लज्जत ना हो, हर गुनाह के अंदर लज्जत है। अब आप पढ़े लिखे लोग हैं, गुनाह की फहरिस्त बनाए, हर गुनाह के अंदर मजा भी होगा, लज्जत भी होगी, लेकिन ये लज्जतें और ये इस तरह के मजे जितने भी हैं ये सारे के सारे इंसान को जहन्नम के अंदर लेकर के जाने वाले हैं। मेरे प्यारो, ये बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अता फरमाई है, इसको अल्लाह ताला का आतिया समझे, उसकी नियामत समझे और सुबह शाम दिन रात एक ही काम रहे कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमारा रब हमसे राजी हो जाए। और उसने हमें और आपको पैदा भी इसीलिए किया है कि इंसान और इबादत के लिए पैदा किया है। और यहाँ इबादत किस तरीके से की जाए, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और नबी मुकर्रम सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तरीका है, उसी तरीके और उसी उसमें के ऊपर बंदा अगर अमल करेगा तो यकीनन वो कामयाब व कामराह होगा। ज़कात इकराम वकार मरहुमा अतीका जान अल्लाह तबारक व तआला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। हमने कई खतवात की महफिल के अंदर इनके घर में उनको देखा है, अल्लाह ताला ने इनको सखावत की दौलत भी अता की थी और अल्लाह ताला ने अखलाक हसना इन्हें अता फरमाया था। अखलाक हसना एक ऐसा अमल है जो मीज़ान के ऊपर जिसका वजन बहुत ज्यादा है, और इसी तरीके से सखावत भी एक ऐसा अमल है कि अल्लाह तबारक व तआला सखी इंसान को अपना कुर्ब भी अता फरमाता है और जन्नत की बहार भी अता फरमाता है। आज किसी एक एजाज जान के सर से साया नहीं उठा है, बल्कि मैं समझता हूँ कई लोगों के सरों से आज ये साया उठ गया है। हम मालिक लम यज़ल की बारगाह में दुआ गो हैं कि इनकी सारी जिंदगी की नेकियां अल्लाह तबारक व तआला आपकी बारगाह में कबूल फरमाए और दरगुजर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मौलाना हाफिज अब्दुल मजीद मदरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप सब बराने सारे आजाद सब में बिल्कुल खड़े हो जाएं और जितने भी लोग पीछे खड़े हैं दाएं बाएं उनसे गुजारिश है कि आप ईदगाह के दोनों साइड देखें, जो जगह खाली है इसको पूर्ण फरमा लें ताकि सही ढंग से नमाज हो सके। और माफी मांगते रहे जब पड़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुजारिश है कि आप अपनी जगह पर रहेंगे, कि आगे ना आए, आगे बिल्कुल आए ताकि फिर आगे ना हो जाए। आप अपनी जगह पर रहें, सबको खड़ा करें। एक जो जरूरी वजाहत है पहले तो हम जो कि बहुत अहमद जासमा की मौला मरहुमा मकबूरा के ताल्लुक से आपने सुना और हमने भी नाशे काफी सरबंद को सब देखा कि पीछे जाओ। ये देख सकते हैं अभी भी दुनिया आ रही है, हालांकि नमाज जनाजा का टाइम जो है बिल्कुल करीब आ चुका है। थोड़े रास्ता खाली करो।
रास्ता छोड़ दो, रास्ता खाली कर दो। थोड़ी खाली करने को आ जाओ, बस यहाँ बस 2 मिनट खड़ा होना। आओ शाबाश। तो पौड़ी रुको ना, जाओ क्या हाल है? समझा रहे हम भी जनाजे में शामिल होंगे। हमको से वहाँ पाना ना। जल्दी जल्दी जल्दी। ये आ गया कहाँ कितनी जगह खाली है? जिम्मेदारी ला किसी दिन जिम्मेदारी ला सकते हो शिकायत नहीं। और डॉक्टर ने डॉक्टर नाराज है। खाली होगी फिर आगे आगे करो यार, खाली है बड़ी जगह, जो कितनी जगह सबसे खाली आपकी रास्ते में बना है।